بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 4 آل عمران کا 11واں رکوع۔ بلا شک آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور ایک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہے اہل عقل کے لیے۔ کیا ہے؟ جو دماغ سے سمجھتا ہے اللہ کے قدرت کو، اس کے لیے یہ دلیل ہے۔ بلا شک آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں، آسمان کو دیکھو کتنا اونچا بلند فرما دیا، کتنا بھی دور جاؤ، امریکہ جاؤ، لندن جاؤ، اور کہیں ملک میں جاؤ، پاکستان جاؤ، عرب میں جاؤ، انڈیا میں جاؤ، اور بھی آسمان دور ہی نظر آئے گا۔ زمین کے ساتھ برابر بنا ہے۔ آج کل سب کو معلوم ہے زمین کس آکار میں بنا ہے۔ زمین سورج کے ساتھ گھومتا ہے، چاند زمین کے ساتھ گھومتا ہے، اس لیے رات اور دن کی بنتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ نے کس طریقے سے ہمارے لیے بنا دیا رات اور دن، اور زمین کے بنانے میں اور ایک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہے اہل عقل کے لیے۔ جس کو سمجھدار ہے اس کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک پہچان ہے۔ اللہ کی اس قدرت کو، اس بنانے کو ہم اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔ دیکھو کھڑے، اٹھے، بیٹھے، چلتے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے آسمان کو کیسا بنایا اور زمین کو کیسا بچھایا، اس کے اندر پہاڑے رکھ دیا تاکہ زمین یہ پانی میں ڈولم ڈال نہ ہو جائے۔ زمین کس میں ہے؟ پانی میں ہے۔ پانی 75% ہے، زمین 25% ہے، سائنس کے طور پر دیکھو تو یہ پانی میں یہ ڈوبنا نہ چاہیے بول کے پہاڑوں کو رکھ دیا، میکھے پہاڑے کہ ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لائے پیدا نہیں کیا، ہم آپ پہ منزہ سمجھتے ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین کو، پہاڑوں کو، یہ سب کچھ کو ایسا ہی نہیں بنا دیا۔ اب ہم میں آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اے ہمارے پروردگار، بلا شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کرے اس کو واقع رسوائی کر دیا، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہا ہے، یعنی پیغمبر آگے پکار رہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، آؤ قرآن کے طرف، آؤ اسلام کے طرف، آؤ دین کے طرف، یہ دن الصراط المستقیم کے طرف وہ پکار رہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، پھر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیے۔ میرے بیوی، میرے بچے، آنے والے پورے خاندان، وسیلہ، ان سب کے طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو مالک، جو انجان میں کیے، جان کر بھی کیے اور جان کر بھی کرنے والے ہیں، ان سب گناہوں کو ہمیں معاف فرما دیے، اور ہمارے بدیوں کو بھی ہم سے ذلیل کر دیجئے، ہمارے برا کاموں کو بھی ہم سے ہٹا کے ہم کو نیک کاموں کی طرف ہم کو لگا دو، اور ہم نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔ ہمارے موت بھی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیب شہادت دیتے ہوئے نیک لوگوں کے ساتھ ہماری بھی موت عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو وہ چیزیں بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کے معرفت آپ نے وعدہ فرمایا، یعنی پیغمبروں سے آپ نے وعدہ کیا اپنی امت کے لیے میں یہ دوں گا، وہ ہم کو دیو مالک، اور ہم کو قیامت کے روز رسوانہ کیجئے۔ قیامت کے دن سبھی آدمی، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، سبھی آدمی ہوں گے، ان سب کے سامنے ہمارے گناہوں کو دکھا کر ہم کو شرمندہ نہ کرو مالک، ہمارے گناہوں کو چھپاؤ،
हमारी बदियों को छुपाओ, हमारी ये नेकियों का पल्ला भारी फरमा कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तूफ़ैन में हमारी मग़फ़िरत फरमा कर आपकी रहमत से जन्नत नसीब अता फरमा दो मालिक, आमीन। यकीनन आप वादा खिलाफ़ी नहीं करते, सो मंजूर कर लिया उनकी दरख्वास्त को उनके रब ने, इस वजह से कि मैं किसी शख्स के काम को जो कि तुमसे काम करने वाला हो अकारत नहीं करता। अल्लाह ताला जो नेक काम करता है उसके काम को कभी अकारत नहीं करते, ख्वाह वह मर्द हो या औरत, मानी मर्द हो या औरत। कुछ जगह पर बोलते हैं औरत को नमाज को ये फ़र्ज़ नहीं, ईद की नमाज वाजिब नहीं, जुम्मे की नमाज नहीं। अरे भाई हर एक को भी है, उसको मर्द करके बना दिया, इसको औरत करके बना दिया, अल्लाह का मर्जी है। 18 वाले में पहला पेज में लास्ट में लिखा हुआ है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है 3 तारीखों में अल्लाह ताला ने बच्चे को बना के कान नाक आँख सब कुछ बना के उसको जिंदा कर देता है, रूह डाल के उसको बाहर निकालता है, मर्द करके या औरत करके। अल्लाह की मर्जी है, जिसको मर्द कर दिया जिसको औरत कर दिया, जिस जात को उसको पैदा किया उस जात को वो शान बनना चाहिए, उस जात के मुआफिक उसको रहना चाहिए। मर्द का वाजिब क्या है, औरत का वाजिब क्या है, उसको जानना चाहिए। हर एक को, औरत को भी नमाज फ़र्ज है, मर्द को भी नमाज फ़र्ज है। कुछ लोग बोलते हैं औरत को कोई नहीं, तो गलत बात है, समझना चाहिए। तो आपस में एक दूसरे के जज़ा हो, एक दूसरे के मददगार हो। ये औरत अपने मर्द का ओढ़ने जोड़ने का है, मर्द अपने औरत का ओढ़ने जोड़ने का चादर है। सो जिन लोगों ने तर्क वतन किया और अपने घरों से निकाले गए, मतलब दीन इस्लाम को कबूल करने की वजह से क्या हो गया, तो जिन लोगों ने तर्क वतन किया, अपने वतन से निकाल दिया, उनके घर वालों ने अपने घरों से निकाले गए और तकलीफ़ें दिए गए, मेरे राह में और जिहाद किया और शहीद हो गए, ज़रूर उन लोगों की तमाम खताएँ माफ़ कर दूंगा। अल्लाह ताला बोलते हैं, देखो अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ें दिए गए, मेरे राह में जिहाद किया, शहीद हो गया, ज़रूर उनके तमाम खताएँ माफ़ कर दूंगा और ज़रूर उनको ऐसे भागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी होगी। ये ओज मिलेगी, ये ओज अल्लाह के तरफ से, ये मेहमानी है अल्लाह के पास से, और अल्लाह ही के पास अच्छा ओज है, अच्छा बदला अल्लाह के पास है। देखो 4 नहरों के बारे में बताया, ये 4 नहरें जन्नत में बहती है। वो कहाँ लिखा हुआ है? सूरह मोहम्मद में लिखा हुआ है, 612वां पेजी ऐसा कह देखो। सूरह मोहम्मद में लिखा हुआ है कि नहरें 4 किस्म की है, उसके बारे में बता दिया गया। तुझको उन काफिरों का शहरों में चलना फिरना मगालत में ना डाल दे, मतलब मक्का के शहर में जो काफिर लोग चलना फिरना करते हैं तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द दिल होता है। तुझको उन काफिरों का शहरों में चलना फिरना मगालत में ना डाल दे, चंद रोज़ बहारा है, फिर उनका ठिकाना दोज़ख है। चंद रोज़ उनका दुनिया का ज़िंदगी है, जब दुनिया से ख़त्म होकर कब्रिस्तान में पहुंच जाएंगे उसका ठिकाना उसके बाद में दोज़ख होगा। दुनिया में ऐश करके ज़िंदगी गुजार रहे, आखिरत में जहन्नम में जाएंगे और वह बुरी ही आरामगाह है। लेकिन जो लोग खुदा से डरे उनके लिए एक बागात है जिनके नीचे नहरें जारी होगी। जैसा कि देखो सूरह रहमान में, सूरह वाक़ा में, सूरह यासीन शरीफ में भी जन्नत के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई, और मरने के बाद क्या होगा उसमें भी अल्लाह की जन्नत, उसमें बहुत अच्छी तरीके से जन्नत के बारे में बताया गया है। वह उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, ये मेहमानी होगी अल्लाह की तरफ से, और जो चीज़ें खुदा के पास है वो नेक बंदों के लिए बदरजा बेहतर है। नेक बंदों के लिए अल्लाह के पास की जो चीज़ें है बदरजा बेहतर है इन दुनिया की चीज़ों से। और बायकीन बाज़ लोग अहल किताब में से ऐसे भी ज़रूर है कि जो अल्लाह ताला के साथ एतकाद रखते हैं, यानी अहल किताब, और बायकीन बाज़ लोग अहल किताब में से, अहल किताब मतलब कुरान से पहले आए हुए किताब वाले, उनको बारे में ज़रूर
ایسے بھی ضرور ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں ان میں بھی، اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس یعنی قرآن کے اوپر بھی وہ ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے آخری پیغمبر آئیں گے ان کے اوپر قرآن نازل ہوگا، اس لیے وہ لوگ کیا کر کے ایک اللہ کے اوپر بھی ایمان لانے والے ہیں، ایک قرآن کے اوپر بھی ایمان لانے والے ہیں، اہل کتاب میں سے بھیجے گئے ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی ہے، ان کے پاس بھیجی گئی کتاب جیسا کہ توریات، انجیل، زبور کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں قرآن میں بتلایا گیا ہے، اور بھی بہت سے پیغمبر آئے اور بہت سے کتابیں نازل ہو گئے، ان کے بارے میں بھی وہ لوگ نے ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہماری اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آیات کے مقابل میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے اللہ کے معاملے میں اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آیات کے مقابل میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔ دیکھو اللہ کے آیتوں کو ہم قرآن کو کچھ لوگ سکھاتے، دوسروں کو ان سے پیسہ وصول کر لیتے، جس کا معنی دیکھو میں انگلی دھکا کے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے آیات کے مقابل میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، یہ نہیں لینا چاہیے، یہ کچھ لوگ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، بلا شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب کر دیں گے۔ جو اللہ کے احکام مقابل میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، وہ ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا، اس کے اوپر تمہارے سے ہم کو کوئی لین دینے کا نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے بلغوا انی والوالیا، تم نے دین کی ایک حرف بھی سیکھا تو دوسرے کو اس کا علم سکھاؤ، ایک دوسرے کو علم کو سکھاتے بڑھتے جاؤ۔ آج کل کیا ہو گیا؟ پیسہ پیسہ پیسہ، نماز پڑھائی تو پیسہ، مردے کو نہلائے تو پیسہ، نماز گلیوں میں پھر کر آدمیوں کو دین کے طرف بلانے کے لیے پیسہ، اور ہم نے کیا وہ مدرسہ رکھا، مدرسے کے لیے پیسے دو، مدرسے کے لیے پیسے دو۔ گنٹور میں کتنے مدرسہ ہے، لیکن ہر مسجد میں یو پی والا، بہار والا، بنگال والا نماز پڑھانے کے لیے ہے۔ پھر یہ کہاں گئے؟ یہ گنٹور کے مدرسے والے صرف پیسہ وصول کرنے کے لیے ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، بلا شک اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب کر دیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب کر دیں گے۔ اے ایمان والو، خود صبر کرو، صبر کرو، یہ ہمت کی کاموں میں سے ہے، اور بامقابل میں صبر کرو، اور بھی صبر کرو، اور مقابل کے لیے مستعد رہو، یعنی مقابل کے لیے مستعد رہو، صبر کرو، صبر کرو۔ اللہ کتنا صبر کرتا ہے، دیکھو انسان کو اللہ نے بنا دیا اور دنیا میں آ کے وہ کتنا بھی الٹا کام کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی پہنچا دیتا ہے، مرنے تک، سکرات حالت تک اس کو روزی پہنچاتا ہے۔ سکرات حالت میں اس کا کلیجے کی اتنا نزدیک ہوتا ہے کہ یہ مرتے دم تو بھی کم سے کم یا اللہ مجھے معاف کر کے مرتا ہے کیا نہیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ بندوں کو خیال کرتا ہے، اس کو رزق پہنچا دیتا ہے، نہیں ماننے پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ اللہ آمین۔ یہاں تک میرے بیان میں مجھ سے جو بھی غلطی ہوتا ہے وہ تم مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔